ہمیں کبھی زندگی میں شاید یہ مناظر دیکھنے کو نہ ملتے۔ آج ایران کی وجہ سے یہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تل ابیب آج کے بعد ختم شدہ ہے، آپ سمجھیں اس کے اختتام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج جو ایران نے حملے کر دیے ہیں، اس پوری جنگ میں ایسے مناظر آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ آپ نے ہالی ووڈ کی فلموں میں اتنی تباہی نہیں دیکھی ہوگی، اتنے تو آپ نے وی ایف ایکس کے معاملات نہیں دیکھے ہوں گے جتنی آج ایران نے تباہی کر دی ہے۔ ایران کے میزائلوں نے آج اسرائیل کے شہروں کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ غزہ والے جن لوگوں کے لوگ مرے تھے، آج وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج مقافات عمل کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تباہی ہوئی ہے۔ امیجن کیجئے آج اتنی تباہی ہوئی ہے کہ اسرائیل کی سٹاک مارکیٹ کی پوری بلڈنگ کو تباہ کر دیا ہے۔ یعنی اتنی تباہی ہے کہ ہم نے آج سے پہلے اتنی تباہی اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھی۔ اور اس صورتحال میں خالی یہ معاملہ نہیں ہے، انہوں نے پورے کے پورے اسپتال کو اڑا دیا ہے، جو فوجیوں کا اسپتال تھا جہاں پر اسرائیل کے فوجیوں کو رکھا گیا تھا۔ اور انہوں نے جس اسپتال کو اڑایا ہے، یہ بیسیکلی اسپتال کے قریب ایریا بھی تھا، وہاں پر اسرائیل کے فوجیوں کا علاج ہے۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے تل ابیب کو غزہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی یقین نہیں آتا کہ یہ غزہ نہیں ہے، یہ تل ابیب ہے۔ لیکن اس صورتحال میں ایک کلیئر پیغام دیا گیا ہے آج ایران کی جانب سے۔ انہوں نے 300 میزائل مارے ہیں اور کئی تل ابیب اور اس کے ارد گرد جا کر لگے ہیں۔ یہ اتنی تباہی تھی، آپ یہ سمجھ لیں کہ آج پورے کا پورا اسرائیل گھٹنوں پر گرا دیا ہے ایران نے۔ شاید ہم نے اپنی پوری لائف میں سوچا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا کہ کوئی ملک اتنی تباہی اسرائیل کی کر سکتا ہے۔ اور اسرائیل نے اب کیا کیا کہ انہوں نے رات کو ایک میزائل مارا اور میزائل کے بعد انہوں نے کچھ چیز ٹیسٹ کی۔ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا چیز ٹیسٹ کی، بس ایک میزائل مارا، اسرائیل کو لگا کہ میزائل ہے اور انہوں نے پورے میڈیا کو روکا ہوا ہے کہ آپ نے ویڈیوز نہیں بنانی۔ لیکن آپ بتائیے، جب آپ اتنی بڑی بلڈنگز گرا دیں گے، آپ سٹاک مارکیٹ کو تباہ کر دیں گے، اس کی جو عمارت ہے بلڈنگ اس کو تباہ کریں گے، آپ فوجیوں کے اسپتالوں کو تباہ کر دیں گے، سڑکوں پر میزائل، گاڑیاں، سب کچھ تباہ۔ آپ کو پتہ ہے انشورنس کمپنیز خود بینکرپٹ ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے انشورنس کی ہوتی ہے۔ اور اس صورتحال میں پھر وہ کلوز اکال لیتے ہیں، جی جنگ میں ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم جی ویسے نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ لوگوں کا اتنا برا حال ہے کہ آج صرف ایئر سپیس اسرائیل کھول دے تو شاید 90% اسرائیلی ملک چھوڑ کر چلے جائیں، وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ سوچیں، وہ شیلٹرز میں ہیں، جب وہ گھروں سے باہر آ کر انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا، ہماری گاڑیاں تباہ، ہمارے اپارٹمنٹس تباہ، ہماری بلڈنگز تباہ، سٹاک مارکیٹ کی بلڈنگ تباہ۔ اتنی تباہی آج ایران نے کی ہے کہ اتنی تو شاید اسرائیل ابھی ایران میں نہ کر پائے جتنی آج انہوں نے کر دی ہے۔ وہ اوپنلی کھل گئے ہیں، لڑائی انہوں نے آخری لیول تک کرنی ہے۔ یہ پلان بنا کر بیٹھے ہوئے رجیم چینج آپریشن کا کہ ہم آیت اللہ کو ماریں گے، ہم ان کو تباہ کریں گے، ہم بلڈنگز تباہ کریں گے۔ ایران نے سر پر کفن باندھ لیا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یہ جو آیت اللہ نے کل بات کی تھی نا کہ تم لوگ ایرانیوں کو جانتے نہیں ہو، تم مار رہے ہو ہمیں، ہم ماریں گے تمہیں، ہم ماریں گے تو تم مر جاؤ گے اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کرنے کیا لگے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایران کے پاس جو سب سے بڑی اسٹریٹجی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کرنا، یعنی اسے توڑنا آ گیا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجی میں کتنا کردار یمن کا ہے، کتنا کردار حزب اللہ کا ہے۔ حزب اللہ نے جو ویڈیوز بنائی تھی وہ ساری ایران کے پاس ہیں۔ جب آپ کو یاد ہوگا حسن نصر اللہ زندہ تھے، وہ اوپر سے ڈرونز بھیجتے تھے اور وہ 45 منٹ، 1.5 گھنٹے کی ویڈیوز بناتے تھے۔ اس کو سارا ایران نے اینالائز کیا، ایران نے اسٹریٹجی بنائی، ایران نے یہ سارا کام کیا۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، ان کے چیف مارے گئے ہیں، ان کے انٹیلیجنس کے لوگ، وہ تو ساری غداریوں سے مارے گئے، لیکن روبرو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو جنگ جیت رہے ہیں۔ یہ اب جنگ جیت رہے ہیں، پورے کا پورا تل ابیب بعد سے ختم شدہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ اس کی یعنی بربادی کا بالکل آغاز ہو چکا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ابھی تو ہم وہ میزائل استعمال ہی نہیں کر رہے کہ جو میزائل اسرائیل کی اصل تباہی کریں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پر یہ تباہ کر سکتے ہیں، تل ابیب، اسپتال، پورے کے پورے، اب آپ ایک بات بتائیے، اسپتال کے اندر اسرائیلی فوجیوں کا اسپتال ہے، فوجی وہاں پر موجود نہیں تھے کیا؟ وہاں پر عملہ موجود نہیں تھا کیا؟ سب کچھ تھا۔ اب ایک بات بتائیے، یہ بلڈنگ آپ دیکھیں، یہ بلڈنگ کون سی ہے؟ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو 6 نمبر پر ہے پوری دنیا کے اندر اور $5 ارب اس کی ویلیو ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر ناسا سے لے کر سب کے ساتھ کام کرتا ہے۔
2,500 न्यूक्लियर साइंटिस्ट समेत, यानी साइंटिस्ट भी हैं, इनमें PhDs भी हैं, इनमें रिसर्चर्स भी हैं, तकरीबन 2,500 लोग हैं जिनकी पूरी रिसर्च और इतनी तबाहकुन रिसर्च है जो इजराइल के डिफेंस में, उनके एग्रीकल्चर में, उनकी टेक्नोलॉजी में मदद देती है। सबकी रिसर्च का बेड़ा गर्क हो गया है। तो आप बताइए कि ये जो हमला था ये छोटा था? असल मसला ये है कि इजराइल में फॉरेन मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। आप बता नहीं सकते कि आपने क्या तबाही की है। उनके पास एक ही बात है, ये पूरी बिल्डिंग्स को आप देखें ज़रा, ये बिल्डिंग्स क्या हैं? ये तबाह हो गई हैं। ये अस्पताल पूरे का पूरा फौजियों को उन्होंने उड़ा दिया, यहाँ मरीज नहीं थे। मलबे से अब इस वक्त वो लोगों को निकाल रहे हैं और जाहिर सी बात है जिंदा तो नहीं निकलेंगे, जितना तबाहकुन हमला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ पर हैं आपके मिसाइल, कहाँ पर हैं आपकी चीज़ें, कहाँ आपका डिफेंस सिस्टम? थर्ड फेल, एरो फेल, डेविड स्लिंग फेल, इसके अलावा पैट्रियाट फेल, आप आयरन डोम देखें, नाम लेते जाएं आप, वो सब फेल। कहाँ पर हैं आपके वो, जी हमारे पास जेरिको वज़ाइल है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। आप ईरान को कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं हम रिजीम चेंज करेंगे। इधर आप देखें ट्रंप को, मैं आयतुल्ला को मार दूंगा। इधर देखें नेतन्याहू को, मैं मारने के लिए जा रहा हूँ। आपने समझा है कि वो आयतुल्ला ने कह दिया कि मेरी जान की वैल्यू ही कोई नहीं है। वो कहता चली जाए मेरी जान, जो कल जानी है वो आज जा चली जाए, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, ये जितनी तबाही यहाँ पर हो रही है, जो सब कुछ सामने आपको नजर आ रहा है, एक सवाल अभी तक सिर्फ खटक रहा है सबके दिमाग में। देखें, जानों का कुछ नहीं पता, इजराइल मार सकता है आयतुल्ला को, उसकी रीजन ये है कि गद्दार हैं वहां पर। लेट्स से अगर ये कुछ करते हैं, क्या ईरान रुकेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर तो ईरान ना रुका, जैसे अफगानिस्तान में मुल्ला उमर के बाद नहीं रुका था, आज आप जहन में रख लें, इजराइल को गजा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नेवर। इजराइल को रिकवर करते 5-10 साल लग जाएंगे। घुटनों में गिरकर ये माफी मांगेंगे और ये जंग रोकेंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी हो गई कि अगर उन्होंने आयतुल्ला को नुकसान पहुंचाया या कुछ हुआ और वो इसी तरह हमले करते रहे, फिर आप समझे खेल खत्म। ईरान के पास अभी कितने हजार मिसाइल हैं किसी को नहीं पता, और वो इन मिसाइलों को धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान ने कहा था, देखिए दुनिया में कोई मुल्क इस लेवल का नहीं है जो ईरान के मुकाबले में 1% भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो सके। सारी जिंदगी ये बात कही गई, ओ जी ईरान ऐसे है, ईरान तो लड़ता ही नहीं इजराइल से। वो ही लड़ रहे हैं, वो ही लड़ रहे हैं। इनके अलावा दुनिया में किसी को लड़ने की ना तो हिम्मत है, ना किसी के पास शऊर है, ना कोई और मामला है। सो अगले मरहले में अब जो हालात होने के लिए जा रहे हैं, इसमें आप एक बात अच्छी तरह समझ लें। अगर इस सारे मामले पर नवातीम बेस या दिमोना या कोई चीज बच जाए तो ये समझ लें बहुत बड़ी बात होगी। आप तबाह करेंगे, वो उड़ा देंगे उनको और नहीं बख्शेंगे। क्योंकि एक बात तो आप समझ लें, इससे ऊपर तो कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, या है तो बता दें। जब इस डिफेंस सिस्टम को आपको पेनिट्रेट करना आ गया, अब सोचें, कल ईरान ने जब ये बात की है कि तल अबीब छोड़ दें